السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ ویورز، 2022 کو گردوں کا سال کے طور پر منانے کا ایک کمپین بنایا گیا ہے ورلڈ وائڈ، اور اس کو نام دیا گیا ہے کڈنی ہیلتھ فار آل۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو ہیلتھ ریلیٹڈ سٹاف ہے، انہوں نے ایک اویئرنیس پیدا کرنی ہے گلوبلی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ گردے کے امراض کتنے ہیں دنیا میں، کتنے لوگ اس سے سفر ہوئے ہیں، یعنی اس میں مبتلا ہیں، اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے ایسے طریقہ کار ہیں کہ جس کو اگر ہم استعمال کریں تو ہم گردے کے امراض سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان تمام عوامل پر آج ہم بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ کہ دنیا میں ایک ایمرجنسی سی نافذ ہو چکی ہے گردوں کے امراض کے حوالے سے، کیونکہ ڈے بائی ڈے یہ مریض گلوبلی بڑھ رہے ہیں۔ ویورز، دنیا بھر میں 850 ملین سے بھی زیادہ لوگ گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ریکارڈ ہاسپٹل کے رجسٹر پر آ چکا ہے۔ اس میں وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن بیچاروں کو یہ پرابلم ہو چکی ہے اور صحت کے وسائل نہ ملنے کی وجہ سے وہ بیچارے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور کسی کو یہ بات تک پتہ نہیں چلتا کہ ان بیچاروں کو کوئی گردوں کا عارضہ لاحق ہوا تھا۔ ویورز، میں آج آپ کو 10 ایسے اسباب بتاؤں گا، یعنی وجوہات بتاؤں گا، کازیشن بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے گردوں کے امراض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان وجوہات کو کم کریں یا ختم کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے گردے فعال ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، اپنا فنکشن صحیح کریں گی، اور ہم ایک صحت مند اور بھرپور زندگی گزاریں گے۔ اس میں پہلا سبب جو ہے گردوں کی فیلیور کا، گردے کے امراض کا، وہ ہے نیسڈز کا زیادہ استعمال کرنا، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز۔ یہ وہ ادویات ہیں کہ جو ہمارے ملک میں بھی اور دنیا بھر میں لوگ بے تحاشا اور پانی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ درد ختم کرنے والی ادویات ہوتی ہیں، اور اس میں آپ پیراسیٹامول سے لے لیں، آگے اس میں پھر اور گروپ ہیں، ڈیکلوفینک، سوڈیم، پوٹاشیم، پائروکسیکم، بہت سارے گروپس ہیں اس میں۔ جو لوگ آرتھرائٹس کے شکار ہوتے ہیں یا پوسٹ آپریٹیو انفلیمیشن ہوتی ہے، آپریشن کے بعد انفلیمیشن یا درد ہوتے ہیں، پھر اس میں یہاں تک کہ اس میں نارکوٹک انالجیسک بھی دیے جاتے ہیں، یعنی نشہ آور درد کش ادویات۔ تو یہ ادویات جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، مائلڈ سا بھی درد ہوا، تھوڑا بھی درد ہوا تو وہ درد کش دوائیوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کنونشنل میڈیسن میں دو گروپس اور ہیں جو کہ بہت زیادہ نیفروٹاکسک ہے، یعنی گردوں کو نقصان پہنچانے والے دو گروپس ہیں۔ اس میں ایک گروپ جو ہے وہ ہے اینٹی ٹی بی ڈرگز، کیونکہ اینٹی ٹی بی ڈرگز جو ہیں وہ بھی 8 سے 9 مہینے تک اس کی لگاتار استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو انٹیک ہوتی ہے، یعنی لینے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ صبح نہار وہ لینا پڑتا ہے، اور وہ بوسٹر ڈوز ہوتا ہے، یعنی ڈیوائیڈڈ ڈوز میں نہیں ہوتا کہ صبح دوپہر شام لیا جائے، وہ صرف ایک ٹائم لیتے ہیں، اور وہ بھی صبح نہار۔ تو اگر نہار گردوں پر، یعنی ناشتے اور چیزوں کے استعمال سے پہلے ہی دوائی چلی جاتی ہے تو وہ گردوں کو کافی سارا نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا تو کینسر کی ادویات جو ہیں، جو منہ کے ذریعے یعنی ریڈیشن کے علاوہ دی جاتی ہیں، تو وہ بھی نیفروٹاکسک میڈیسن ہوتی ہیں، جس سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، گردوں کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی گردوں کے امراض زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہونا یہ چاہیے
کہ نمک کے ساتھ سٹارٹ سے ہی بندہ اپنے آپ کو اعتدال میں رکھے، یعنی تھوڑا کم استعمال کرے تاکہ وہ گردوں کے امراض میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے علاوہ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے شوگر کا زیادہ استعمال کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ہم چینی تو نہیں کھاتے، تو چینی صرف شوگر نہیں ہے، ایون جو بیوریجز ہم لیتے ہیں، کوک ہو گیا، 7 اپ ہو گیا، اس ٹائپ کی جو بیوریجز ہم لیتے ہیں اس میں بھی کافی 10 چمچ تک چینی ایک بوٹل میں ہوتی ہے۔ تو یا بیکری کے سامان ہم یوز کر رہے ہیں یا اور ہم ڈیزرٹس لے رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں چینی اور مٹھاس کی زیادتی ہوتی ہے، جس سے گردوں کی فیلیور، گردوں کے امراض کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جو آ جاتا ہے وہ پروسیسڈ فوڈ ہے، جو تیار فوڈ ہمیں باہر سے ملتا ہے اور ہم لیتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمک کی زیادتی تو ہوتی ہی ہے پروسیسڈ فوڈ میں، ساتھ میں فاسفورس کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو جب فاسفورس زیادہ ہوگی اس میں، تو اس کے بھی گردے پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور گردوں کے امراض اور آخر میں کڈنی فیلیور تک بات چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہمارے اکثر کے پی کے میں یہ لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں کہ جو گوشت خوری میں مشہور ہوتے ہیں، یعنی گوشت کا زیادہ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ دفتری لوگ ہوں گے، بابو ٹائپ لوگ ہوں گے، کاروباری لوگ ہوں گے، جو زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں، ان کی ایگزرشن نہیں ہوتی، ان کی موومنٹ نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو بھی گردے کے امراض بہت زیادہ لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہتے ہیں کہ اچھی نیند اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، تو جو لوگ نیند کی کمی کے شکار ہوتے ہیں تو ان کے گردوں کو بھی کوئی ریسٹ نہیں ملتا، اور گردے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ عرصے تک کام کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے گردے کے افعال میں کمی آتی ہے اور گردے فیل ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، یا اس میں امراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس میں یوریا زیادہ ہو جاتا ہے، یا کریٹینائن زیادہ ہو جاتا ہے، یا اس میں پروٹین آ رہا ہوتا ہے۔ اس پر تمام پر میری ویڈیوز ہیں، آپ کو ڈسکرپشن میں ان کی تمام لنکس بھی دے دوں گا۔ اس ویڈیو میں کوئی دوائی کی بات نہیں کروں گا، اس میں جسٹ اویئرنیس کے لیے، یعنی آگاہی کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گردے کے امراض سے اگر آپ لوگوں نے بچنا ہے تو جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں ان پر آپ عمل کریں تاکہ آپ گردے کے امراض سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو شراب نوشی بہت زیادہ کرتے ہیں، جو نشہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی نشاور اور چیزیں ہیں، چرس ہے، کوکین ہے، افیوم ہے، آئس ہے، تو اگر یہ چیزیں زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بھی گردے فیل ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال جو لوگ کم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو فائلونیفرائٹس ہو جاتا ہے، گردوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، یو ٹی آئی ہو جاتا ہے، سسٹائٹس ہو جاتا ہے، یعنی بار بار ان کو جو ایکسکریٹری سسٹم ہے، جو ہمارا نظام بول ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے گردوں پر پریشر پڑتا ہے اور گردے فیل ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ امراض تو اس میں ہوتے ہی ہیں کہ جو لوگ بھی کم پانی استعمال کرتے ہیں ان کے گردے میں پتریاں بنتی ہیں، اور پتریاں بننا، بار بار انفیکشن ہونا، یہ بھی گردے کی فیلیور کے بہت ہی بڑا فیکٹر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پیشاب کی حاجت ہے اور آپ بار بار اور کئی کئی دن آپ اسی طرح کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں، پیشاب کو روکے رکھتے ہیں، یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے گردے کے امراض اور گردے کی فیلیور تک بات چلی جاتی ہے۔ تو جو لوگ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کوشش کریں گے کہ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو ان کے کڈنیز جو ہیں وہ بالکل فعال ہوں گی، ان کی صحت ٹھیک ہوگی اور وہ ایک صحت مند زندگی گزارے گا۔ کسی بھی بندے کو یہ شک ہو، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، کہ میرے پیشاب کی بو چینج ہو گئی ہے، میرے پیشاب کا کلر چینج ہو گیا ہے، مجھے کڈنی کے اطراف میں پین ہو رہا ہے، مجھے بلیڈر میں یعنی مثانے میں درد ہو رہا ہے، یا کوئی بھی جسم میں فٹیگ سا محسوس کر رہا ہو، تھکاوٹ سا محسوس کر رہا ہو، بھاری پن سا محسوس کر رہا ہو، تو ہر صحت مند انسان کو بھی، ان لوگوں کو تو خود، جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ان کو تو خود ڈائگنوز کی طرف جانا چاہیے، ہر صحت مند انسان کو سال میں ایک بار 3 ٹیسٹ ضرور کرانے چاہیے۔
ایک اس کو الٹراساؤنڈ کرانا چاہیے جس میں وہ گردوں کے سٹرکچر، ان میں پتری، ان میں کوئی انفیکشن، ہائیڈرونیفروسس، کچھ بھی مسئلہ ہو تو وہ الٹراساؤنڈ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ رینل فنکشن ٹیسٹ، یہ بلڈ سے ہوتا ہے اور اس میں پھر گردے کے فنکشن معلوم کیے جاتے ہیں کہ یوریا، کریٹینائن اور وہ جو ٹاکسک میٹیریلز ہیں ان کے لیولز کیا ہیں۔ اگر یہ بر وقت معلوم ہو جائے تو انسان اپنے آپ کے علاج کے لیے ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں جو ٹیسٹ ہے وہ ہے یورین آر ای۔ یورین آر ای کا مطلب ہے یورین روٹین ایگزامینیشن، کہ یورین میں پروٹین تو نہیں آ رہا، کاسٹ تو نہیں آ رہا، پس سیل تو نہیں آ رہے، آر بی سیز تو نہیں آ رہے۔ تو یہ 3 ٹیسٹ جو ہیں یہ بیمار بندے کو تو خود، جس کو شک ہو کہ گردوں میں کوئی مسئلہ ہے، صحت مند بندے کو بھی سال میں ایک بار کرا لینا چاہیے تاکہ اسے بر وقت پتہ لگ سکے کہ میرے گردے اچھی پوزیشن میں ہے یا اس میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کائنڈلی اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کر دیں۔ اس میں ریزن یہ ہے کہ جتنے لوگ اسباب کے بارے میں جان سکیں گے اتنا لوگ اس بیماری سے بچ سکیں گے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔